امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 12، دو کنارے۔ دو کنارے ڈرامے کی کہانی خاموشی میں پیار کرنے والوں کے گرد گھومتی ہے۔ وہ الفاظ کے ساتھ، عمل کے ساتھ غلط فہمی میں الگ ہو گئے۔ دل ان کے بھرے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے کی سنتے نہیں ہیں۔ اب صرف سمندر گواہی دیتا ہے، ہر لہر اپنی کہانی کو سرگوشی دیتی ہے، ترجمے میں کھوئے ہوئے لمحوں اور محبت کی آرزو۔ اگرچہ وہ چلے گئے، جوار پھر بھی بڑبڑاتا ہے، جو کبھی نہیں کہا گیا، جو کبھی سمجھا نہیں گیا۔ اس ڈرامے کو سید فیصل بخاری نے ڈائریکٹ کیا ہے، ریحانہ آفتاب نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں جنید خان، مومنہ اقبال اور ہیرا سومرو شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، شراکت۔ ایک کہانی جو پوچھنے کی جسارت کرتی ہے، کیا واقعی کوئی اور ہمارے درمیان آتا ہے، یا یہ وہ فاصلہ ہے جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو سمیع ثانی نے ڈائریکٹ کیا ہے، نظہت سمن نے اس ڈرامے کو لکھا ہے، تحریم چودھری نے ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ بخش، بہروز سبزواری، دانیال افضل خان، نجیبہ فیض، انوش فاطمہ، ہما نواب اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، شیر۔ شیر خواہش، محبت اور بقا کی ایک گہری کہانی ہے جو ایک ایسے شہر کے پس منظر میں ترتیب دی گئی ہے جو کبھی نہیں سوتا ہے۔ لاجواب دانش تیمور، جس کی طاقتور موجودگی ہر سین کو حکم دیتی ہے، اور غیر معمولی سارہ خان جو ہر جذبات میں جان ڈالتی ہے۔ ڈرامہ دو پرعزم روحوں شیر زمان اور ڈاکٹر فجر کی پیروی کرتا ہے۔ دونوں اپنے ماضی کی وجہ سے داغدار ہیں اور پھر بھی غیر متزلزل خوابوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ دھوکہ دہی، دل ٹوٹنے اور بے رحم عزائم سے لڑتے ہیں۔ جیسا کہ قسمت انہیں ایک ساتھ باندھتی ہے، انہیں اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے یا اپنی نازک محبت کی حفاظت کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ شیر ان قربانیوں کی کھوج کرتا ہے جو کامیابی سے مانگی جاتی ہیں اور زندگی کی مشکل ترین آزمائشوں پر قابو پانے کے لیے درکار لچک، امید، نجات اور انسانی روح کی اٹوٹ طاقت کا ایک طاقتور کہانی پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ہے، جگجیت سیجا نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور، سارہ خان، ارجمند رحیم اور نادیہ افغان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، نقش۔ نقش ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو خوابوں اور امنگوں کی وجہ سے اس کے پیارے خاندان کے تعاون سے اس کے جذبے کو حقیقت میں بدلتی ہے۔ جدوجہد اور فتوحات کے ذریعے ان کا بندھن مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ بنیادی طور پر محبت کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے۔ اس ڈرامے کو عابس رضا نے ڈائریکٹ کیا ہے، صوفیہ خرم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیع خان، ہنا الطاف اور زرار خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، بڑے بھیا۔ بڑے بھیا ایک ایسی کہانی ہے جو آج کی دنیا کی ایک تلخ حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ کبھی کبھی چاہے آپ اپنے خاندان کے لیے کتنا ہی کیوں نہ کریں، جب لالچ غالب آ جاتا ہے تو آپ کی قربانیاں بھول جاتی ہیں۔ کبیر خاندان میں سب سے بڑا، اپنے والدین کو کھونے کے بعد بھائی اور سرپرست دونوں کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی ضروریات کو اپنے اوپر رکھ کر، اور راستے میں اپنے خوابوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں اور جب زندگی کبیر کو مہوش کے ذریعے خوشی کا دوسرا موقع دیتی ہے، حالات بدلنے لگتے ہیں۔ لالچ اور خود غرضی اسی خاندان میں گھس جاتی ہے جس کو وہ کبھی اکٹھا کرتا تھا۔ پوشیدہ ایجنڈے اور سازشیں منظر عام پر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے نہ صرف کبیر کو محبت کا موقع ملتا ہے بلکہ ہر وہ چیز جو اس نے اپنی قربانیوں کے ذریعے بنائی ہے
اس ڈرامے کو علی اکبر نے ڈائریکٹ کیا ہے اور نظہر سمن نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، ڈائن۔ ڈائن ناانصافیوں کے ایک سلسلے کو سہنے کے بعد انصاف کے لیے لڑنے والی لڑکی کی دلکش کہانی ہے۔ یہ نہال کی پیروی کرتی ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی واقعات کے ایک المناک موڑ سے بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والے واقعات نے نہال کو اس کے مرکز تک ہلا دیا، اس کی شخصیت کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ نہال کو اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سفر شروع کرنے کا مجبور کرتا ہے۔ کیا نہال کو وہ انصاف مل سکتا ہے جس کی وہ حقدار ہے؟ کیا نہال اتنی مضبوط ہے کہ اس پر ظلم کرنے والوں کو ختم کر سکے؟ کیا نہال زندگی کی ہر چیز کو سنبھال سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فاطمہ فیضان اور عنبر اظہر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، ہم راز۔ ہم راز محبت، تقدیر اور نجات کی ایک انوکھی کہانی ہے جس میں سارہ، احمر اور صائم نامی 3 افراد کی زندگیوں پر ایک ہی المناک واقعے کے گہرے اثرات کو تلاش کیا گیا ہے۔ سارہ احمر کے ساتھ تعلقات میں ایک متحرک اور آزاد جوش والی نوجوان عورت ہے۔ در اثنا صائم ایک نوجوان اور دلکش آدمی سارہ اور احمر سے بالکل الگ زندگی گزارتا ہے، تاہم جب کوئی غیر متوقع سانحہ رونما ہوتا ہے تو ان کے راستے ڈرامائی طور پر گزر جاتے ہیں جو صائم کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تمام ثبوتوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شبہ تیزی سے سارہ پر پڑ جاتا ہے، لیکن وہ سختی سے کسی غلط کام سے انکار کرتے ہیں۔ پھر بھی صائم کو اپنے جرم کا یقین ہے اور وہ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ جیسا کہ تقدیر سارہ، احمر اور صائم کو غیر متوقع طریقوں سے اکٹھا کرتی ہے، انہیں مشکل سچائیوں کا سامنا کرنا ہوگا، الجھنوں کو نیویگیٹ کرنا ہوگا اور سانحے کے اسرار کو کھولنا ہوگا۔ کیا واقعی سارہ اس سب کے وجہ ہے؟ کیا احمر سارہ کا نام صاف کرنے میں مدد کر سکتا ہے؟ کیا احمر سارہ پر بھروسہ کرنے کا انتخاب کرے گا یا وہاں سے چلا جائے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، راجہ رانی۔ راجہ رانی ایک بہت مختلف پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو ثنا ظفر نے لکھا ہے، امین اقبال نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، بی جے پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، ہنا آفریدی، جاوید شیخ، علی طاہر، ہما نواب، کیسر خان نظامانی، سلمیٰ عاصم، حارث وحید، آریز احمد، راشد فاروقی، برجیس فاروقی اور جنان حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، پیراڈائز۔ پیراڈائز ڈرامے کی کہانی 2 روحوں کے سفر کے گرد گھومتی ہے جو محبت کی رغبت سے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن فریب کے پردے سے جدا ہوتے ہیں۔ کہانی سچ اور جھوٹ کے درمیان نازک لکیر کو نیویگیٹ کرتی ہے جہاں جذبات پوشیدہ حقیقتوں سے ٹکراتے ہیں۔ اس کا آغاز ایک ایسے بندھن سے ہوتا ہے جو خالص اور مقدر معلوم ہوتا ہے لیکن ماضی کے راز کھلتے ہی آہستہ آہستہ کھل جاتا ہے۔ شدید محبت جو ایک بار ان کو متحد کر دیتی ہے وہ اعتماد اور خیانت کا میدان بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے جھوٹ کی پرتیں ختم ہو جاتی ہیں یہ سوال باقی رہتا ہے، کیا محبت زندہ رہ سکتی ہے جب اس کی بنیاد جھوٹ پر استوار ہو، یا تلخ حقیقت انہیں ہمیشہ کے لیے پھاڑ کر رکھ دے گی؟ اس ڈرامے کو یاسر حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ یاسر تاج نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اقرا عزیز، شجاع اسد اور گل رانا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، عشق تم سے ہوا۔ عشق تم سے ہوا ایک نوجوان خاتون علینا کا ایک گہرا جذباتی سفر ہے جس کی محبت کا راستہ آزمائشوں اور آنسوؤں سے ہموار ہے۔ پہلی محبت کی معصومیت سے لے کر دھوکہ دہی کے تلخ ڈنگ تک علینا کا دل ایک سے زیادہ بار ٹوٹ چکا ہے، پھر بھی وہ کبھی امید نہیں ہارتی۔ اس کی دنیا اس وقت کھلنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ جس آدمی سے پیار کرتی ہے
وہ عزم پر عزائم کا انتخاب کرتا ہے اور اسے بکھیر جاتا ہے، لیکن تقدیر کے پاس اور بھی ہے۔ ایک طے شدہ شادی اسے ایک اجنبی کے ساتھ تعلقات میں ڈال دیتی ہے جو اس کے صبر، ہمت اور محبت میں یقین کا دوبارہ امتحان لیتی ہے۔ جیسے ہی الینا اپنی نئی زندگی کی پیچیدگیوں میں گشت کرتی ہے، اسے سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، کارزار دعا۔ کارزار دعا دو لوگوں کے بارے میں ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو گہری محبت میں مبتلا ہے، لیکن سازشوں اور قسمت کے غیر متوقع موڑ سے الگ ہو گئے ہیں۔ ہر چیز کے باوجود ان کی محبت مضبوط رہتی ہے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ راضی ایک مہربان اور مخلص نوجوان ہے جو اپنے چچا اور خالہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی بیٹی تنو اس کے ساتھ گہری محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے، اگرچہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے۔ خاندان آخری شادی کی تقریب کے انعقاد سے قبل راضی کے مالی طور پر مستحکم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن معاملات اس وقت تاریک موڑ لیتے ہیں جب راضی کے خلاف لوگ اس کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی سازش راضی کو اپنے ہی گھر سے نکالنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ دل شکستہ اور اکیلا رہ گیا ہے جب وہ زندگی کا ایک نیا اور مشکل مرحلہ شروع کرتا ہے۔ اسے ایک کے بعد ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مصباح علی سید نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عام فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں: غیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق سمجھنے کی جدوجہد اور آپ کے دل کی پیروی کرنے کے